تو آئیے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے۔ جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ کو خوش نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کو بتاؤں، نبیوں نے بھی خطائیں کی تھی، نبیوں نے بھی، رسولوں نے بھی گناہ کی تھی، لیکن اس نے معافی مانگا۔ قرآن کریم اٹھائیے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو دونوں کو جنت کے اندر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ تم اسی جنت کے اندر رہنا، اسی کے اندر رہنا۔ اور قرآن کے اندر ایک درخت کے نام بتائے، زقوم، اور جو زقوم درخت دکھائی دے رہا ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کے قریب مت جاؤ گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا، لیکن فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطانوں کی باتوں پر حضرت آدم علیہ السلام آ گئے اور درخت کے قریب چلے گئے۔ اب وہ خطا کار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، کہا جنت سے نکال دیا اور زمین پر پھینک دی۔ اور زمین کے اندر آنے کے بعد آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے پروردگار، میں نے خطائیں کی ہے، میں نے گناہیں کیے، تم مجھے معاف کر دے۔ اگر تو ہمیں معاف نہیں کریں گے تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات چیت کر رہے ہیں، بیٹا بددین ہے، بیٹا دین سے دور ہے، کہہ رہے بیٹا کشتی پہ آ جا اور اس حال پہ آ کہ تو دیندار بن جا، تو دین کی حالت میں کشتی پہ آ جا۔ ہاں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں کسی پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا تاکہ میں بچ جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے سوائے اس کشتی کے علاوہ۔ قرآن کہتا ہے ان دونوں باپ بیٹے کے بیچ میں بات چل رہی تھی اور باڑھ آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو ڈبا کر لے گئے، وہ مر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اب رونے لگے، کہا اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کی تھی، تو نے کہا تھا اے اللہ اے نوح، میں تمہارے گھر والوں کو برباد نہیں کروں گا، میں تمہارے گھر کے پریواروں کو برباد نہیں کروں گا، تم ایک بات یاد رکھنا، گھر کو کبھی برباد نہیں کروں گا، لیکن تو نے وعدہ کی تھی، وعدہ کہاں چل گیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے کہا نوح تو نے کیا کر بیٹا، تو نے کیسی غلطی کر دی، کیا تم مجھ سے بھی بڑا ہو؟ اب غلطی کرنے کے بعد نوح علیہ السلام چین سے نہیں بیٹھا۔ میرے بھائیوں سنیے ان باتوں کو، وہ چین سے نہیں بیٹھا، وہ بے چین ہو گیا۔ فرمایا رب انی، فرمایا رب انی، اے لوگوں اے میرے رب، میں نے جو سوال کیا تجھ سے وہ میں غلطی کی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تو اس دھرتی میں اور تیرے علاوہ اس دھرتی میں جو بھی ہے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ موسیٰ یعنی نوح علیہ السلام نے معافی مانگی۔ اب ایک جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعے سنے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور نبی بن کر فرعون کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا تم اللہ کے رسول ہو؟ اب تک تو کوئی آیا نہیں، تم رسول ہو تو کیا نمونہ لے کر آئے ہو، ذرا بتائیے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو نکالا اور دیکھا ہاتھ جل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے نمونے کو دکھائے۔ اب ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرعون نے کہا وہ تم جادوگر ہو تو چلو، تم جادوگر ہو تو تم سے بڑے بڑے جادوگر میرے پاس ہے، مقابلہ کرواتے ہیں۔ بات چیت ہو گئی اور جگہ پر پہنچ گئے۔ لوگ پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، اور ایک طرف فرعون کے جو بلائے ہوئے جادوگر کھڑے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے جادوگروں نے کہا فرعون میں ان سے مقابلہ کروں، میں ان سے لڑوں، لیکن انعام میں کیا ملے گا، معاوضہ کیا ملے گا، نذرانہ کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں پیسہ دوں گا، بہت سارے چیز دوں گا، لیکن خاص بات یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا آدمی بنا لوں گا۔ انسان جب کوئی اپنا آدمی، ایک مالدار آدمی کسی کو اپنا آدمی بنائے نا، بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا میں تمہیں اپنا آدمی بنا لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا، رسی کو زمین پر ڈالا، سانپ نظر آ رہے ہیں۔ اب جب بہت سارے سانپ کو
دیکھا موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم ڈرو نہیں, تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب اس نے لاٹھی کو, اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کو ڈالنے کا حکم دیے. اب وہ اژدہا بن گیا, سارے سانپوں کو نگل لیا. اب سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے میں ایمان لا رہا ہوں موسیٰ کے رب پر, میں ایمان لا رہا ہوں ہارون کے رب پر. باسا پلٹ گیا. فرعون کہنے لگا اے کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو تم, میں نے تمہیں بلایا اور تم اس کے طرف جا رہے ہو. ہاں پتہ ہے وہ تمہارا گرو ہے اور تم اس کے چیلے ہو, ملی بغاوت ہے. اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے. فرعون نے کہا کوئی بات نہیں ہے, جب تم اسی کے ساتھ ہو تو میں تمہیں مار ڈالوں گا. 5 منٹ ہوا ایمان لائے ہوئے. کہا جب تمہیں مار ڈالوں گا اور میں تمہارے ایک ہاتھ کاٹ لوں گا, دوسرا پیر کاٹ لوں گا, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. فرعون اور جادوگر کہنے لگے ہاں تمہیں مجھے مار ڈالو تو ایمان کا تقویٰ دے کے ہم مسلمانوں کا تقویٰ دے کے ہاں اللہ سے معافی مانگا کرے. اور آئیے اور ایک واقعے پر غور کیجئے. ہاں حضرت نوح علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اور رب سے دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میں ہی ظالم ہوں, میں ہی خطا کار ہوں, میں ہی گناہ گار ہوں, تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے بخش دے. اب نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا کر رہے ہیں تو مچھلی کے پیٹ کے اندر نوح علیہ السلام نے دعا کی. اور آپ کو بتاؤں حال کی باتیں, مستشرقین کس کو معلوم ہے, مستشرقین کے لوگ نے کہا یہ جو نوح علیہ السلام کا قرآن نے بتا رہا ہے جھوٹ ہے, قرآن جو بتا رہا ہے جھوٹ ہے, سراسر غلط ہے, قرآن صحیح نہیں بتا رہا ہے. مستشرقین نے یقین نہیں کیا, کس پر, قرآن پر ایمان نہیں لایا, قرآن پر. اب 1892 میں انگلینڈ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا, میں اسی کو بیان کروں گا اور باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. 1892 کے اندر ایک مچھوارے, انگلینڈ میں کچھ مچھوارے مچھلی مارنے کے لیے کہاں پہنچے, مچھلی کو شکار کرنے کے لیے سمندر پہنچے. سمندر کے قریب پہنچے اور سمندر کے قریب میں جا کر مچھلی کو شکار کرنا چاہا تو انہی میں سے ایک آدمی تھا جمیس باٹلے, تو اس نے مچھلی کو شکار کرنے کے بجائے مچھلی نے اس کو شکار کر لیا اور فرار ہو گیا. شکاریوں نے ڈھونڈا, نہیں ملا, اب واپس چلے گئے. 2-3 دن کے بعد سوچا, پھر آئے اور ایک بڑے مچھلی کو شکار کرنے کا تلاش میں ہے. جس جگہ سے وہ لوگ گزرا تھا اسی جگہ پر کیا پڑے ہیں, وہ جس مچھلی نے جمیس باٹلے کو شکار کیا تھا وہ مرے پڑے ہوئے ہیں. اور مرے پڑے ہوئے ہیں لوگوں نے اٹھا کر گھر لے کر گئے. اور کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس مچھلی کا لمبائی تقریباً 80 فٹ تھی, اور جب اس کو چیرا گیا اور پیٹ کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں, جمیس باٹلے ابھی زندہ موجود ہے. اب مستشرقین کو یقین ہو گیا, مستشرقین کو پتہ ہو گیا کہ ہاں یقیناً سچ ہے, قرآن جو کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے. قرآن پر جو انگلی اٹھائے گا وہ انگلی اللہ رب العالمین کاٹ دے گا, کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, میں حفاظت کرنے والا ہوں اور ہم ہی نے نازل کی ہے اور ہمیں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں. اس لیے قرآن پر انگلی اٹھانے والے دب رہے ہیں. اور کیا بتاؤں, اتر پردیش کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام وسیم رضوی ہے, قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تھی, اب دب چکے ہیں. حالات اس طریقے سے بن گئے ہیں کہ اس کو 50,000 روپے جرمانہ بھی لگا ہے, اسے دینا پڑا مجبوری میں. کیوں, اس نے کہا تھا قرآن کے اندر 26 آیتیں ایسے ہیں جو غلط ہے, وہ بات کہنے کی وجہ سے اسے کہا کہ اب تمہیں سزا دینا پڑے گا اور 50,000 کے جرمانہ یعنی اس کو لگا وسیم رضوی کو. تو قرآن کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں. قرآن سچ ہے, قرآن یقیناً جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. قرآن کے خلاف جو آوازیں اٹھا رہے ہیں ان کی آوازوں کو دبانا ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان لائے ہیں تو رب سے معافی مانگنا ہے. ان نبیوں نے رب سے معافی مانگا, ان رسولوں نے رب سے معافی مانگا, تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم معافی نہیں مانگ سکتے ہیں. ہم بھی معافی مانگ سکتے ہیں لیکن ہم معافی مانگیں گے نہیں. ہم سے میں یہی گزارش کروں گا اور اس علاقے کے لوگوں کو میں یہی گزارش کروں گا, آپ رب سے معافی مانگے اور قرآن و حدیث پر چلے. یہی بریدہ اور ایک حدیث بیان کرتے, وہ بھی بخاری شریف کا ہے, اور ایک حدیث بیان کر رہا ہے. ایک عورت جو حضرت معاذ سے زنا کی تھی وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئی, اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگی اللہ کے رسول میں بھی ہلاک ہو گیا, میں بھی برباد ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا کہ زنا کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے اسے بھی حکم دیا ابھی بھی نہیں, جب تک بچہ جنم نہ دے. وہ عورت چلی گئی اور جانے کے بعد آئی, اور 9 مہینے گزرنے کے بعد جب بچے کو گود میں لیے ہوئے اور پہنچے تو کہا ابھی بھی نہیں.
چلے جاؤ، جب تک کہ بچے دودھ پینا چھوڑ دے گا اس وقت آ جاؤ گے۔ یہ بات بتائی، وہ عورت چلی گئی، پھر لوٹی آئی، اور آنے کے بعد میرے بھائیوں وہ عورت کو سزا دی گئی، اسے رجم کر دی گئی۔ لیکن آخر میں اللہ کے نبی نے ایک بات کہہ دی کہ ہاں اگر اس دنیا میں بسنے والے ایک ٹیکس لینے والا ظالم، ایک بات یاد رکھے، ٹیکس لینے والا ظالم اگر گناہوں سے معافی مانگتا، اپنے رب سے معافی مانگتا، ہاں اپنے رب سے معافی مانگے، وہ یقیناً معاف کر دے گا۔